اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی جیسے شیخ طیب صاحب فرما رہے تھے کہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ دروس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس پر ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمارے لیے یہ آسانی فرمائی اور اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک دفعہ پھر دروس کا یہ سلسلہ شروع کریں اور اپنے رب کے دین کی خدمت کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہر اس مسلمان کو کہ جسے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے دے، دین کی خدمت کا موقع دے دے، دین سیکھنے اور سکھانے کا موقع دے دے، تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک ایسے زمانے میں، ایک ایسے وقت میں کہ جب ہر طرف فتنے پھیل رہے ہوں، فتنے بڑھ رہے ہوں، دین پر حملے ہو رہے ہوں، دین کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہوں، تو ایسے وقت میں، ایسے زمانے میں یہ توفیق ملنا، موقع ملنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ لہذا اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نحمدہ ونشکرہ، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے۔ عزیز دوستو، یہ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ اس میں یہ الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زندگی کا، دنیا کا معاملہ اسی طرح ہے۔ زمانہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی بڑی خیر ہوتی ہے اور خیر ہر طرف نظر آتی ہے، اور کبھی شر آ جاتی ہے اور کبھی ہر طرف شر ہی شر نظر آتی ہے۔ یہ معاملات ان ہستیوں کے دور میں بھی ہوئے ہیں کہ جو ہستیاں بڑی پاکیزہ ہستیاں تھیں، بڑی مقدس ہستیاں، یعنی صحابہ کا دور ہے۔ ایسے ایسے فتنے اور ایسے ایسے شر کے زمانے لوگوں نے دیکھے کہ جس دور میں، جس زمانے میں لڑائیاں، فساد، آپس میں وہ ہستیاں جنگ کر رہی تھیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے علم حاصل کیا، آپ سے بہت کچھ سیکھا انہوں نے، لیکن کچھ ایسے فتنے پیدا ہوئے کہ وہی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں چلا رہے تھے۔ تو یہ چیزیں زمانے کے اندر ہوتی رہی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، اور آگے ممکن ہے معاملات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن، قیامت کے قریب فتنے تیزی سے پھیلیں گے، لہذا ان فتنوں کے پھیلنے سے پہلے بادروا بالاعمال،
اعمال جو ہیں، نیکیاں جو ہیں، وہ ان کو کرنے میں جلدی کرو. بادروا بالاعمال فتنة كقطع اللیل المظلم، کیونکہ جب فتنے آئیں گے تو وہ بڑی تیزی سے پھیلیں گے، اور اس طرح پھیلیں گے کہ جیسے جب شام ہوتی ہے اور رات شروع ہوتی ہے تو تیزی سے اندھیرا پھیل جاتا ہے ایک دم. آپ دیکھتے ہیں کہ شام ہوئی اور شام کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ اندھیرا ہو جاتا ہے. تو فتنے جب آئیں گے تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیل جائیں گے، اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ بڑا خطرناک ہے. وَيُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، کہ ایک بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا لیکن شام تک وہ کافر ہو چکا ہوگا. اور یمسی مؤمنا، یا شام کے وقت مومن ہوگا، اور یصبح کافرا، اور صبح تک وہ کافر ہو چکا ہوگا. تو یہ کیفیت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو پھر آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اٹ مینس کہ ایسا ہوگا. اور اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ لازمی وہ یہی کہے کہ میں آج سے کافر ہو رہا ہوں. کچھ اعمال ہی اس کو کافر بنا دیں گے، کچھ اس کی حرکتیں اور کرتوتیں ہی اس کو کافر بنا دیں گے. آپ نے فرمایا وَيَبِيعُ دِينُهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اپنا دین اس دنیا کی خاطر بیچ دے گا، سودا کر دے گا. ایک لمبی بات ہو جائے گی، ایک صرف مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں. اگر ایک بندہ دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو کے وہ دین اسلام کی بعض چیزوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے، یا اس کا مذاق اڑا دے، یا وہ یہ کہہ دے کہ آج اس دور میں وہ چیز نہیں چل سکتی، تو اس کا بھی دین ایمان باقی نہیں رہا. اس نے بھی اپنے دین کا سودا کر دیا اور اپنے آپ کو دین سے اس نے خارج کر لیا. اور یہ چیزیں تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دینی شعار، اسلامی شعار، اس کا مذاق اڑایا جانا، اور دور حاضر میں اسے ریجیکٹ کرنا، ناپسند کرنا، اور ان چیزوں کو آگے لانا کہ جو چیزیں دین میں، شریعت میں حرام، ممنوع، اور اس کی ترقی کے لیے اور اس کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے خرچ کرنا اور دن رات ایڑی چوٹی کا زور لگانا کہ وہ چیزیں پھیلیں اور بڑھیں. وہ چیزیں کہ جن چیزوں سے قرآن نے ڈرایا، جن چیزوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہمیں. آپ قرآن کی ایک آیت سورہ نور میں آپ نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں، مسلمانوں میں فحاشی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو قرآن کی آیت. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر آپ مسلمانوں میں فحاشی کو پھیلائیں گے، بے حیائی کو فروغ دیں گے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب. میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ اللہ قرآن کی بات ہے، سورۃ النور کی ہے، قرآن کی آیت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے، قیامت کے قریب میری امت میں بھی خسف و قذف
ومسخ، تین چیزیں آپ نے فرمائی ہوں گی، خسف ہوگا، قذف ہوگا، مسخ ہوگا. کیا یہ تینوں چیزیں؟ زمینوں میں دھسایا جائے گا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور کچھ لوگ ان کے چہرے جو ہیں وہ بگاڑ دیے جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا متی ذالک یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے کیا بتایا تھا کہ جب حرام کو حلال کر لیا جائے گا، شراب عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، ناچنے اور گانے والیاں عام ہوں گے. من قال، کس نے کہا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، آپ جا کے پڑھ لیں شاہ ستہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں. تو یہ چیزیں تو اب آپ کے سامنے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں کہ جس کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں تھا، لیکن وہ چیزیں اب ہیں. تو لہذا ایسا وقت اور ایسا زمانہ اور یہ حالات، ایسے وقت اور زمانے اور حالات کے اندر اگر آپ کو یہ توفیق ملی ہے کہ دین اسلام، نماز، مسجد، قرآن، عبادت الہی، دین کی خدمت، دین سننا سنانا، دینی محفلوں مجلسوں میں بیٹھنا اٹھنا اور دین سے محبت رکھنا، یہ اللہ کی طرف سے پھر بہت بڑا انعام نہیں تو اور کیا ہے؟ اور وہ لوگ جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ سوئیں گے تو رات انسانوں کی شکل ہے، لیکن جب صبح اٹھیں تو چہرے بدل گئے ہیں، کوئی بندر ہے، کوئی خنزیر ہے، شکلیں جانوروں کی شکلیں. اور پھر جب شکلیں بدل جائیں تو پھر ختم، توبہ کا دروازہ بند، اور اب ان کے لیے دردناک عذاب اور جہنم کا عذاب. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راتوں کو سوئیں گے تو مستی کر کے، فحاشیاں دیکھ کے کر کے، بے حیائیاں اور برائیاں، بدکاریاں اور وہ جرم کر کے. ایک آپ ہیں، آپ رات کو نماز عشاء پڑھ کے اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھے رہے، آپ کی زبان پر تھا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ سب کچھ پڑھ کے مسجد سے آپ اپنے کمرے میں آ گئے، اپنے گھر میں آ گئے، گھر کی کھانا پینا جو ضرورت کرنے کے بعد پھر بستر پر گئے، اور پھر بستر پر جا کے پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دائیں کروٹ لیٹا اللہم بسمک اموت و احیا. تو یہ تو اٹھے گا تو خیر پر ہی اٹھے گا نا انشاءاللہ. یہ تو جب اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا؟
اس نے شام کو کہا امسینا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. شام کو یہ بھی پڑھا اس نے. تو الحمدللہ اس کو تو پھر خطرہ نہیں ہے نا, پھر یہ بہت بڑا انعام نہیں تو اور کیا ہے. آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اور ایک طرف وہ رات کو ناچتا گاتا ہوا آیا, ناچتا گاتا ہوا جناب رات کی, ناچتے گاتے ہوئے دیکھتے سنتے نیند کی, اور اٹھتے ہوئے بھی جناب وہ نحوست تھی. اور آپ اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور کہتے ہوئے, تسبیحات کرتے ہوئے, ذکر الہی کرتے ہوئے, اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن, یہ دعائیں پڑھتے ہوئے آپ صبح کر رہے ہیں. پھر فجر کو جا رہے ہیں آپ. ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف وہ ہے. اس کی رات کیسے ہوئی, اور دن بھی کوئی نحوست والا کہیں 8 بجے اٹھے گا, کوئی 9 بجے اٹھے گا, کوئی 10 بجے اٹھے گا. ان کو یہ خطرہ ہے, ان کی یہ زندگی بڑی خطرے سے دوچار ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی رات ایسی ان پر آ جائے کہ یا تو آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو جائے, یا زمینوں کو پھاڑ کے زمینوں میں دھسا دیا جائے, یا پھر ان کے چہروں کو بدل دیا جائے. تو یہ قدرت کا, رب کائنات کا اپنے آپ پر انعام سمجھیں, اور اس انعام کو سمجھ کے اس کا شکر ادا کریں. آپ جیسے ابھی پہلے بات ہوئی کہ ایک عرصے کے بعد یہ دوبارہ اکٹھ ہوا ہے. اب اللہ کرے یہ اکٹھ جاری رہے. پتہ نہیں ہے کہ حالات آپ جانتے ہیں, پھر کوئی حالات خراب ہو رہے ہیں اور پھر کوئی نئی پابندیاں, کئی نئے معاملات, اللہ بہتر کرے. ایک یہ تربیتی کلاسز, تربیتی دروس, یہ تربیتی اکٹھ, یہ مردہ دل کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے, ضعیف ایمان کو بہتر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. صرف سننے والے نہیں, سنانے والے کا بھی, اس کا بھی ایمانی لیول اور اس کا جو ایمان کا ذوف ہے, اس کی بہتری کے لیے بڑا زبردست ذریعہ ہے. آپ اگر درس کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس کے لیے خود پڑھتے ہیں, خود قرآن کھولیں گے یا حدیث کھولیں گے یا کوئی کتاب کھولیں گے. اگر درس نہیں کرنا تو ممکن ہے کہ وہ تساہل اور سستیوں کا شکار ہو وہ بھی, اور وہ مطالعہ ہی نہ کرے, کتابیں ہی نہ کھولے, پڑھے ہی نہ, تو اس کے بھی اپنے ایمان کا لیول پھر نیچے چلا جاتا ہے. اور آپ اگر خود نہیں پڑھتے تو کسی کے پاس جا کر آپ بیٹھیں گے, سنیں گے, دین کی باتیں ہوں گی, تو آپ کا بھی ایمانی لیول بڑھے گا. اور اگر ایک عرصہ یہ چیزیں بند رہیں تو پھر ڈیفینیٹلی چیزیں بہت کمزور ہو جاتی ہیں. آپ نے وہ ایک صحابی کا واقعہ تو سنا ہوگا نا, طلحہ, ابو طلحہ یا طلحہ تھے, کیوں جی شیخ عبد الرزاق, جب گھر سے چلے, ہاں شاید ابو حنظلہ, شاید, جزاک اللہ خیر, ابو حنظلہ شاید, کہ میں تو منافق ہو گیا, میں منافق ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں, اور ساتھ میں راستے میں ابو بکر صدیق مل گئے. کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں تو منافق ہو گیا. وہ کیسے منافق ہو گئے؟ کہتے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے, اور یوں ہوتے ہیں جیسے جنت کے باغیچوں میں ہوں. اور جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں, اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے کون ہستی ہیں, ابو بکر صدیق, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, تو چلو دونوں چلتے ہیں. تو پھر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اپنا یہ مسئلہ بیان کیا.
تو آپ نے فرمایا کہ یہ بے شک یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر تو تمہارے ایمان کا لیول وہی رہے تو پھر تو فرشتے آسمانوں سے زمین پر آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ یعنی ایمان کا بڑھنا ان محفلوں کی وجہ سے وہ یقینی ہے، اور ایمان کے لیول میں کبھی کمی آنا وہ بھی یقینی ہے۔ اور اگر ان قدسی ہستیوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے تو ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ پیش آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ ان کا معاملہ تو خطرناک حد تک نہیں جاتا، ہمارے معاملات خطرناک حد تک چلے جاتے ہیں، خطرناک حد تک خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر کئی معاشرتی خرابیاں اور کئی معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں، دینی، دنیاوی، اخلاقی، ہر قسم کی برائیاں، اور پھر ترقی کر جاتی ہیں۔ پھر نتیجے یہ نکلتے ہیں کہ ایک مسلمان کا بچہ، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا، قرآن پڑھنے والا، نمازیں بھی پڑھنے والا، وہ بھی کرسمس کا موقع آئے تو جناب چونکہ اس کو علم نہیں ہے، اس نے کوئی سیکھا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یا وہ اس سے دور ہے ان چیزوں سے، تو وہ بھی پھر کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کا آج 31 دسمبر ہے، ابھی کئیوں نے ایک دوسرے کو میسج کرنے ہیں ہیپی نیو ایئر، یہ میسج کریں کئی مسلمان نمازی دیندار، لیکن نیو ایئر کی مبارکباد اور نیو ایئر کی خوشیاں اور اس کے پروگرام اور اس کے لیے جناب ہلے گلے وہ سب کچھ کرنے میں یہ کئی مسلمان بھی شریک ہوں گے، جبکہ یہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ اسلام نے تو یہ آپ کو کہا ہی نہیں کہ جنوری آپ کا یہاں سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ یہ تو جن کا غلبہ ہے انہوں نے آپ پر مسلط کر دیا اس کو کہ تمہارا یہ نیا سال جنوری ہے، اور آخری نئے سال کا جو آغاز ہے وہ جنوری سے ہے، اور پرانے سال کا اختتام دسمبر پہ۔ وقت نہیں کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ ان لفظوں کے معنی کیا ہیں، جنوری کا معنی کیا ہے، فروری کا معنی کیا ہے، مارچ کا معنی کیا ہے، سمجھ گئے؟ اگر آپ اس کی لغت کے اعتبار سے ان کے معنی دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو شرکیہ کفریہ باتیں ملیں گی آپ کو، لیکن آج ہم مسلمانوں نے بھی اتنی چیزوں کو اختیار کیا ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مبارکباد اور ایک دوسرے کو جناب خوشیوں کے پیغام، اور پھر ابھی میں آج کل یہ ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی کنٹری ہے، کہ نوجوانوں نے نیو ایئر کے لیے شرابیں اور کوٹھے، برائیوں کے اڈے بک کر لیے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے، کہ راتوں کو، اس رات کو، آج جو رات آئے گی اللہ کی زمین پر اور رب کے اس آسمان تلے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو وہ حرام چیزوں میں استعمال کریں گے، حرام کام کریں گے، عیاشیاں ہوں گی، فحاشیاں ہوں گی، بدکاریاں ہوں گی، شرابیں پی جائیں گی، اور کس چیز کے نام پر ہوگا؟ ہیپی نیو ایئر کے نام پہ، نئے سال کے اس نام کو استعمال کر کے۔ اور یہ آپ کو میجورٹی ان لوگوں کی ملے گی کہ جو لوگ بالکل دینی ماحول سے دور ہیں، مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کی اولادیں، مسلمانوں کے گھروں میں پلنے والے، مسلمانوں کے گھروں میں پرورش پانے والے، یہ وہ ہوں گے۔ لیکن چونکہ دین سے اب دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، عبادت سے دور ہیں،
تربیت سے دور ہیں، لہذا وہ کس طرف نکل گئے آپ دیکھ لیں۔ اور اگر کبھی کوئی ان کو سمجھانے والا سمجھانے بیٹھے گا تو وہ آپ پر ناراض ہوں گے، یار یہ 2021-22 ہے، اس میں مولوی مت بنو، دین کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے۔ تو جو دین کا مذاق اڑا رہا ہے وہ آپ کی بات کا مذاق نہیں اڑا رہا، وہ رب کی بات کا مذاق اڑا رہا ہے، اور جو رب کی بات کا مذاق اڑا رہا ہے اس کا دین باقی نہیں ہے، اس نے اپنے دین کا سودا کر دیا، اس نے اپنے دین کو بیچ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی راتیں، اپنے دن خطروں میں ڈال دیے کہ یہ پوری رات جاگیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، بدکاریاں کریں گے، شرابیں پیئیں گے، تو ڈر ہے، خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب صبح اٹھیں تو شکلیں بدل چکی ہوں، ڈر ہے کہ کہیں وہ رات آسمانوں سے پتھر برسنے والی رات نہ ہو، یا وہ رات ایسی رات نہ ہو کہ زمینوں میں دھسا دینے والی رات۔ تو یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنی دور لے جاتی ہیں، اتنی خرابیوں اور فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ میں ایک نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو سب سے پہلے، اور پھر آپ سب کو، یہ جو دینی تعلیم و تربیت کا یہ نظام یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دیا ہے، یہاں پر نہ ہو تو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے یا آپ اپنے علاقوں کی مسجدوں میں کبھی بھی تعلیم و تربیت کے میدان میں پیچھے نہ رہنا۔ ابھی تو آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی آپ اس تعلیم و تربیت کے نظام سے جڑے رہ سکتے ہیں۔ دروس بند رہے، 2 سال بند رہے، تقریباً 2 سال ہو گئے۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے 2 سال اگر اسلامی مراکز میں جا کے اپنی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کیا تو وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ضرور جڑے رہے۔ آپ کے پاس یہ موبائل ہے، پھر اس موبائل کے اندر سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، گروپس بنے ہوئے ہیں، اسلامی گروپس بنے ہوئے ہیں، یوٹیوب کے اوپر ایسے چینلز ہیں بعض کو جو مکمل طور پر اسلامی تعلیم و تربیت، پاکستان میں بھی ایسے گروپس ہیں، انڈیا میں بھی ایسے گروپس ہیں، بنگلہ دیش میں ایسے گروپس ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی چینل کو بنا کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ان چینلز کے اوپر مکمل شیطانی قبضہ تھا، ہمارے کئی علماء ویسے ہچکچاتے تھے، ہیجیٹیٹ کرتے کہ ہم کیوں آئیں، ہم کیوں ویڈیو بنائیں، ہم کیوں یوٹیوب پر جائیں، ہم کیوں سوشل میڈیا پر جائیں، ہم یہ تو حرام ہے، یہ وہ ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ اتنی برائیاں پھیل رہی ہیں اور ہمارے نوجوان بھٹک رہے ہیں، کیونکہ اب نوجوان کو، اب پہلے تو ہوتا تھا کہ کہیں کسی گھر میں بیٹھ کے اکٹھے ہو کے ٹیلی ویژن لانا، اور پھر پہلے وہ ایک VCR ہوتا تھا وہ کہیں سے لے کر آنا، پھر اکٹھے ہو کے جناب کہیں ہفتے میں 1 آدھ بار وہ سارا کنجر خانہ دیکھنا، پھر اس کے بعد کیبلز آئیں، لیکن اس میں بھی پھر اکٹھے ہو کر بیٹھ کر دیکھتے تھے تو پرائیویسی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن موبائل تو مکمل طور پر پرائیویسی ہے نا، آپ کی اپنی جیب میں، اور انٹرنیٹ کے آپ کو پتا ہے پیکج ویسے بڑے سستے ملتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کو آگ لگے گی، مہنگی ہوگی، لیکن انٹرنیٹ آپ کے لیے سستا ہوگا، انٹرنیٹ آپ کے لیے سستا۔ باقی ہر چیز کو آگ لگ گئی، آسمانوں پر پہنچ گئی، مہنگی ہو گئے، لیکن آپ کو میسیجز آئیں گے، اتنے کا پیکج لگا لو، صرف اتنے پیسے لگیں گے، اتنے گھنٹے مل جائیں گے، اتنے MB GB یہ آپ کو مل جائیں گے، اور مقصد اس کے پیچھے ایک ہی ہے، اگر سمجھنے والے غور کریں تو بس نیٹ پہ لگے رہو،
دیکھو اس کے اوپر کیا کیا کچھ آ رہا ہے، فلمیں دیکھو، گانے دیکھو، بے حیائی دیکھو، بدکاری دیکھو، فحاشی دیکھو، گند غلاظت یہ دیکھو۔ معذرت کے ساتھ میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاؤں، ہمارے کچھ صحیح جو یعنی علماء، ہم کئی دفعہ ان سے بیٹھتے اور کہتے کہ یار اس فیلڈ میں آپ آگے آئیں، تو کہتے تھے یار ویڈیو بنانا، یوٹیوب پہ آنا، فیس بک پہ آنا تو یہ ہمیں جائز نہیں لگتا۔ ایک گروہ، وہ گروہ کہ جو کفر اور شرک اور بدعات کو پھیلانے والا، انہوں نے کیچ کر لیا اور انہوں نے کیچ کر کے اپنی تعلیمات کو خوب عام کیا۔ تو اس کے جہاں یہ نقصانات ہو رہے تھے کہ لوگ فحاشیوں، بے حیائیوں، بدکاریوں کی طرف، ساتھ ان لوگوں نے قبضہ کیا، بہت سے ہمارے لوگ اس کا شکار ہوئے۔ اب جا کے الحمدللہ کئی ملکوں میں ہمارے اردو جاننے والے، ہندی جاننے والے، مختلف زبانوں کے علماء، انہوں نے پھر اپنے چینلز بنائے اور اب وہ آئے اور انہوں نے یہ سلسلے شروع کیے۔ اس کا فائدہ ہوا پھر، اور فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ ابھی یہاں پر بیٹھے ہیں تو کتنے بیٹھے ہوں گے آپ؟ ایک مثال ہے، اگر آپ 30 35 40 ہوں، ایک مثال ہے۔ بعض اوقات آپ یقین جانیں کہ نیٹ کے اوپر بعض مشائخ کی آپ دیکھیں کہ ان کے فالوورز ملینز میں ہو چکے ہیں، بڑے بڑے علماء، بعض ان کی ایک دن کے ویڈیو، ایک دن کے اندر 50 ہزار لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ 50 ہزار لوگ ایک دن میں ان کی ویڈیوز کلپ دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان میں کئی ایسے نام ہیں، جیسے قاری صہیب صاحب ہیں، حافظ شام الہی صاحب ہیں، سمجھ گئے نا۔ انڈیا میں بھی بعض علماء، تو ایک دن کے اندر ہزاروں لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے الحمدللہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی شکل میں ان چیزوں کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، وہ محفوظ ہے، اور جو ان چیزوں سے دور ہوئے وہ بھٹک گئے اور گمراہیوں نے انہیں اچک لیا، برائیوں اور فحاشیوں میں پھنس گئے، اور ایسے ایسے جرم اس کے اندر وہ جو ہے مبتلا ہوئے کہ جس سے ان کے دین اور اسلام کی جو چیزیں وہ بھی ان میں سے چلی گئیں۔ اور آگے کئی چیزیں جو مزید اس میں خطرناک معاملات ہیں، پھر آگے جو آنے والی نسل ہے، اس گھر کے اندر پلنے والے بچے، پھر ان کا بھی فیوچر پھر خطرے سے دوچار ہوتا ہے، ان کی بھی زندگیاں آگے ان کے لیے بڑی خطرناک ہیں۔ ایک تعلیمی سلسلہ ہے، میرے بھائی بیٹھے ہیں تنویر صاحب، یہ تائید کریں گے، یہ زیادہ اس فیلڈ کو جانتے ہوں گے۔ او لیول، اے لیول کے سٹوڈنٹس، یہ تعلیم کا ایک سسٹم ہے، او لیول، اے لیول کے یہ تعلیمی سسٹم آپ کے ملکوں، ہمارے ملکوں میں بھرا پڑا یہ سسٹم، ادھر بھی ادھر بھی سب۔ او لیول، اے لیول ہمارے والدین کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں میں کو خلاف نہیں، آپ کروائیں، پڑھائیں اپنے بچوں کو، آپ نے جتنا پڑھانا ہے، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہائر ایجوکیٹڈ بنے۔ میری بات اگر غلط ہو تنویر صاحب مجھے ٹوک دیجئے گا اور مجھے کہہ دیجئے گا آپ نے غلط بات کی ہے۔ اگر او لیول، اے لیول پڑھنے والوں بچوں کی ساتھ ساتھ دینی تربیت نہ ہو تو اللہ کی قسم وہ ملحد بن جائے۔ وہ تعلیمی سسٹم ایسا ہے، وہ تعلیمی نظام ایسا ہے، وہ پڑھنے والے بچے پھر سوال کرنے لگ جاتے ہیں، یہ کیوں اللہ نے بنایا ہے؟ اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ معاذ اللہ، یہ بات چیزیں تو خود بخود بنی ہیں، یہ بات چیزیں تو جناب خود بخود مارز وجود میں آئی ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پہلی دفعہ ہم نے، جب ہم بھی سائنس پڑھے ہیں تو بیالوجی پڑھی ہم نے، بایو میں ڈارون کا ایک نظریہ ہم نے پڑھا۔ میں کہتا ہوں ہم نے وہ ایک سادہ سی سائنس پڑھی تھی، اور سادہ سی سائنس پڑھ کے ہم نے سوال کیے تھے، اور اس سادہ سائنس میں، اس ڈارون کے نظریے میں یہ بات تھی، انسان پہلے بندر تھا، انسان پہلے
یہ مختلف ارتقائی یہ جناب منزلیں طے کر کے انسان بنا ہے. یہ پہلے بندر تھا، اور یہ بایولوجی میں ہم نے خود پڑھا ہے. اور یہ آج سے کہہ لیں کہ میں 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 30 سال پہلے کی سائنس جو پڑھی ہم نے اس میں یہ پڑھا. تو شکر ہے اللہ کا، ہمارے پاس استاد، علماء، دینی گھرانہ، ساتھ ساتھ تربیت. اب اس کے بعد تو بڑی ایڈوانس چیزیں آ گئی ہیں، ڈیجیٹل چیزیں آ گئی ہیں. انسانی دماغ جو ہے، یہ انسانی دماغ، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اگر اس کائنات میں سب سے اعلیٰ بہترین کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. اس کی دلیل قرآن، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایک بات ہوئی. اب دوسری بات سن لیں. اس کائنات میں اگر سب سے کوئی گندی اور بری ترین کوئی مخلوق ہے تو وہ بھی انسان ہے. اگر کوئی سب سے اچھی اور اعلیٰ مخلوق ہے تو وہ بھی انسان ہے. اور اگر کوئی سب سے بری کوئی مخلوق ہے تو وہ بھی انسان ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. آپ ترجمہ پوچھ لیں سب سے. اہل علم سے اس آیت کا ترجمہ پوچھ لیں آپ. کفر کرنے والے، شرک کرنے والے اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ گندے ہیں. سمجھ گئے؟ بلکہ یہ جو پیچھے میں نے سورۃ التین کا پڑھا نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کے احسن، بلند، اشرف المخلوقات ہونے کو بیان کرنے کے بعد آگے ثم رددناہ اسفل سافلین. دونوں ہی انتہائیں اللہ نے بیان کر دی ہیں. یہاں پر دونوں انتہائیں بیان کر دی ہیں، اعلی اور اسفل سافلین، بلند اور سب سے نیچے. یہ دونوں کیٹیگری اس حضرت انسان کے اندر موجود ہیں. دونوں کیٹیگری سے موجود ہیں. اعلیٰ ہے تو بڑا ہی اعلیٰ ہے، ایمان اعلیٰ، عمل اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، محبت میں اعلیٰ. اور جب گرے گا کفر میں گر جائے گا، شرک میں گر جائے گا، بدعات میں گر جائے گا، اخلاقیات میں گر جائے گا. کیونکہ اگلی آیت یہی بتا رہی ہے اعلیٰ کو، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بلندی کے اس مقام پر فائز صرف وہی ہے جس کا ایمان سلامت ہے اور نیکیاں کرنے والا ہے. جب یہ خوبیاں نہ ہو تو پھر اسفل سافلین ہے. تو لہذا یہ حضرت انسان جو ہے کسی نہ کسی طریقے بڑی آسانی کے ساتھ بازو کا ٹریپ ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے. اور کبھی کبھی اتنا گر جاتا ہے جیسے یہ توحید کے دروس میں نے ان بھائیوں کے سامنے بات رکھی کہ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا. انڈیا کے اندر ایک مندر ہے اور اس مندر کے اندر انسان زمین کے اوپر چوہوں کے سامنے گرا پڑا ہے اور چوہوں کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے. اور وہ چوہوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بھگوان خدا ہیں، یہ میرے مشکل کشا ہیں. یہ ہے انسان. کس کے آگے گرا پڑا ہے؟ جب گرا تو کہاں گرا پڑا ہے؟ یہ ہے یہ انسان کے جب گرتا ہے تو پھر اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے تو بعض ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے
میں کوئی سیاسی بندہ نہیں، نہ میں سیاست پر بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات کرنے لگا ہوں. ہم نے دیکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے کو ایک بابے کے دربار پر ماتھے ٹیکتا دیکھا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے ایک نہیں کئی ہیں. درباروں مزاروں کے اوپر جا کر بابوں کے سامنے ماتھے ٹیک کے ان سے جا کر جناب کئی ایسے حکمران ادھر جا کے بابوں سے سوٹیاں کھاتے تھے. یہ ہماری پیٹ پر جناب سوٹی مارو تاکہ اگلے وزیر اعظم ہم بن جائیں. تو جی آپ کو پتا ہوگا، وہ تو ویڈیوز بھی ہیں. بابوں کے پاس گئے اور بابا بھی نام بھی عجیب ہی اس کا، بابا دھنکا، سمجھ گیا نا جی. اور بیٹھا جناب، کبھی شاید اس نے نماز بھی نہ پڑھی ہو، تو صاحب گئے بس ایک سابڑی بھی گئی تھی اور گئے کیا جی یہ ہماری پیٹھ پر آپ سوٹی مار دیں کیا ہوگا جی، ہم وزیر اعظم بن جائیں گے. اور کہتے جی اگلے وزیر اعظم وہ بن بھی گئے، وہ سوٹی کھا کے بنے. ان کا ایمان بنا کہ ہم وزیر اعظم بنے ہیں یہ سوٹی کھا کے. اور اس ایمان کے نتیجے میں اس بابے دھنکے کو کندھوں پہ اٹھا کے جناب اپنے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے جناب دوسرے شہروں میں لے جا کے، اور شاید حج کے اوپر بھی لے جا کے بتایا جی اصل تو ہمیں وزیر اعظم اس نے بنایا. تو جب یہ انسان گرتا ہے تو اس حد تک گر جاتا ہے. ایمان گیا، دین گیا. ایک مثال آپ دیکھ لیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سفر سے واپسی ہو رہی ہے، رات کو بارش ہو گئی. اب باتیں کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. کیا باتیں کرنے لگے؟ کچھ نے کہا یہ بارش جو نا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور کچھ نے کہا یہ اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے. تو صبح کی نماز کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کفر کی وادی میں داخل ہو گئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لائے، ایمان میں آگے بڑھ گئے. کن کو کہا؟ صحابہ کو کہا آپ نے. اور کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے صرف یہ بارش کو کدھر نسبت دے دی کہ یہ شاید بارش فلاں ستارہ جو رات کو نظر آیا تھا اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. حالانکہ یہ صحابہ ہیں بھائی، اور لا الہ الا اللہ پڑے ہوئے ہیں. اگر ان کے ایمان کے بارے میں ایک دم یہ بات آ جائے کہ اگر تم ایسی کوئی بات کہتے ہو تو تمہارا ایمان ایسے خطرے سے دوچار ہے، تو بھائی آج تو بڑی بڑی باتیں لوگ کہہ دیتے ہیں. ہم کیا چیز ہیں؟ کوئی کہے گا جی مجھے فلاں دربار سے ملا ہے، کوئی کہے گا جی مجھے فلاں سرکار نے دیا ہے. میں کسی ہندو کی بات یا کسی عیسائی کی بات کیا کروں؟ ایک مسلمان کی بات ہے یہ، کہ جب یہ نظریات بن جائیں اور پھر آپ ان کے سامنے توحید کی بات کریں تو توحید کی بات کے اوپر چھڑ جائیں اور آپ کے ساتھ لڑیں اور آپ پر فتوے لگائیں. یہ ساری چیزیں، یہ فتنے، یہ شر ہے بہت زیادہ. اس کا سبب اس کے پیچھے یہ دین سے دوری، اہل علم جو راسخ العلم علماء ہیں ان سے دوریاں، اس کا یہ نتیجہ ہے. اس کے نتیجے کے اندر کفر، شرک، بدعات، گمراہیاں، فحاشیاں، بے حیائیاں پھر یہ عام ہوتی ہیں. اور ایک بیماری اور الحاد کی بیماری، یعنی ماننا نہیں کہ اللہ ہے، معاذ اللہ. اور کوئی اگر اللہ کی بات کرے تو اللہ کی ذات کا مذاق اڑانا، اللہ کے بارے میں غلط باتیں کرنا. تو یہ نقصانات پھر کہ جب آپ ایسی چیزوں سے دور ہوتے ہیں، اگر مجلسوں سے، ان دینی اداروں سے آپ دور ہیں تو کم از کم سوشل میڈیا پر رہتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. کبھی غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، کبھی غلط چینل نہ کھولیں، کبھی غلط پروگرام نہ کھولیں. معروف علماء کے پروگرام، معروف علماء کے دروس اور ان کے لیکچرز، ان کے تعلیم و تربیت کے وہ سارے سسٹم، اس سے جڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں.
اپنی نسلوں کو جوڑیں، ان کو پابند کریں کہ بچوں، بیٹوں، بیٹیوں، تم نے دن کے اندر ایک مرتبہ، چاہے 15 منٹ، چاہے آدھا گھنٹہ، تم نے یہ دینی پروگرام اور دینی یہ جو معاملات ہیں اس کو اپنے ٹائم دینا ہے، تاکہ ہماری یہ نسلیں مزید بگاڑ کی طرف نہ جائیں، جو بگاڑ ہیں اس کی اصلاح ہو جائے، جو غلطیاں اور خامیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ یہ اس کا بگڑتے وقت پتہ ہی نہیں چلتا، کس وقت بڑی آسانی کے ساتھ ٹریپ ہو جاتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ گر جاتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک صاحب گئے ہمارے عراق سے، کرد علاقے سے، ملا علی کرد، ملا کہتے ہیں، ملا علی کرد ہے اصل میں، وہ ملا علی کرد، ملا علی کرد ہے وہ۔ دنیا دیوانی دیکھی ہم نے، دنیا دیوانی دیکھی اس کے پیچھے، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو اس کو، کچھ بھائیوں نے تو دیکھا ہوگا کیونکہ بڑے چرچے تھے پاکستان میں۔ ملا علی کرد آ گیا جی، کیا کرتا ہے؟ نابینوں کو آنکھیں دیتا ہے، بہروں کو سننے کی صلاحیت دیتا ہے، گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی دنیا سمجھ گئے، رش لگ گئے، ٹریفک جام ہو گئی۔ اور ایمان اور یقین اس شخص کے اوپر کہ یہ کر لے گا، یہ کرتا ہے۔ اور افسوس کی بات، کسی ان پڑھ اور جاہل کے بارے میں تم بات کریں تو چلو کہتے ہیں کہ یار یہ ان پڑھ تھا، جاہل تھا، لیکن ہم نے تو ہائر ایجوکیٹڈ، ہائر اتھارٹیز ان کے گھروں میں مہمان بنتے دیکھا، ان کے گھروں کے اندر پروٹوکول ملتے دیکھا، ان کے گھروں میں باقاعدہ پروگرام ہوتے دیکھے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تھوڑا بہت یہ روحانیت کے مسائل سے کچھ واقفیت ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ جو سننے کے لیے بعض رگیں آپ کے یہاں پر کچھ ایسی ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ دبا دو، تھوڑا سا اگر صحیح فٹ بیٹھ گیا دبانا تو ممکن ہے بہرہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی آواز سن لے آپ کی۔ بعض اوقات یہاں آپ کی کچھ وینز ایسی ہیں جن کو دبانے سے بعض اوقات ممکن ہے کوئی جھلک آپ کو نظر آ جائے۔ بعض اوقات زبان کی کوئی رگ ایسی ہے جس کو دبانے سے ممکن ہے کہ ایک عرصے سے کوئی لفظ اس زبان سے نہ نکلا ہو، وہ رگ دبانے سے آپ کچھ لفظ نکال دیں۔ بعض اوقات کوئی جناب ویل چیئر پہ بیٹھا، اٹھنے سے تھوڑا معذور ہے، کوئی رگیں ایسی دبا دی جائیں کہ وقتی طور پہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، لیکن اس کا یہ مطلب بنا لینا جی کہ یہ سب کچھ بولنے کی صلاحیت بھی دے دیتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے، دیکھنے کی، سننے کی اور جناب حرکت کرنے کی۔ ایک بہت بڑی بات جو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مریض ہوتا ہوں میں تو میں خود شفا نہیں پا سکتا، مجھے شفا اللہ دیتا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، سمجھ گئے؟ اور باقی کچھ یہ جادو کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ یہ روحانی مسائل ہوتے ہیں، کوئی جناب جنات کے مسائل ہوتے ہیں۔ آپ صرف ایک ہفتہ ٹریننگ لے لیں، ایک ہفتہ، یہ جنات کے اور جادو کے کئی مسائل آپ سمجھنے بھی لگیں گے اور آپ یقین جانو ممکن ہے علاج بھی کرنے لگ جائیں گے۔ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، لیکن آپ ایسی کسی شخصیت اور ہستی کو یوں بنا دیں کہ جیسے اصل مشکل کشا آپ کا یہ ہے، حاجت روا یہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ سب کچھ اتنا کچھ ہونا، اس کا اصل سبب یہی ہے، دینی کمزوریاں، علمی کمزوریاں، ایسی مجلسیں اور ایسی جو دینی تعلیم و تربیت کے یہ جو سارے نظام ہیں، اس سے دوری، پھر اس کا یہ خطرناک نتیجہ ہے۔ لہذا بات کو سمیٹتے ہوئے، پہلا درس تھا، اس پہلے درس میں آپ کو جو میں نے کوشش کی ہے یہ پیغام دینے کی
کہ یہ محفلیں بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، آج یہ پہلا ہمارے لیے خوشی کا دن، الحمدللہ اللہ کا ہم اس پر بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پہلے دن آپ اتنی تعداد میں تشریف لائے۔ شیخ سے جب بات ہو رہی تھی، شیخ صاحب کہتے تھے اتنے بندے آ جائیں گے، تو شیخ صاحب آ گئے ہیں۔ مجھ سے پرسوں کہہ رہے تھے اتنے بندے آ جائیں گے، میں نے کہا انشاءاللہ۔ تو شیخ صاحب آپ دیکھ لیں آ گئے ہیں۔ تو یہ پہلا ہے، تو آگے اس سے بھی زیادہ، لیکن ایک ڈر ہے، یوں ہوا تو پھر کہیں گے بند کرو۔ تو وہ کوئی بات نہیں، باہر کھلا میدان ہے، وہاں پر فاصلے کے ساتھ بٹھا دیں گے۔ اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے اور اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں، سنانے والے بھی اور سننے والے بھی، تاکہ جن فتنوں کا ابھی تھوڑا تذکرہ ہوا ہے، ایسے فتنوں سے میں بھی بچ جاؤں، آپ بھی بچ جائیں، ہماری نسلیں بھی بچ جائیں۔ مقصد صرف یہ ہے، اور یہ ترغیب دلانے کے لیے یہ پہلا درس تھا کہ بھائیو اس کی اہمیت کو سمجھیں، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس پہ ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ ایمان کی سلامتی، دین کی سلامتی، عمل کی سلامتی، کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، بدعات سے بچنا اور پستیوں میں گرنے سے بچنا، یہ ہمارے لیے عظیم فوائد ہیں اس چیز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ خیر واسم جزا۔ یہ تھے ہمارے